اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اور آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے اسلام میں آخرت کا تصور۔ ناظرین محترم، آخرت، موت، برزخ، قیامت، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور پھر یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ہمارے یہاں واجب ہیں، کہ جس پر ایمان رکھنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ان میں سے اگر ہم نے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں رکھا تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ لہٰذا اس بات کے لیے آمادہ رہنا ضروری ہے کہ ہم آخرت پر جس طرح سے ایمان رکھتے ہیں، جس طرح سے اس کا ذکر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہمیں اس کے لیے پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بہت آرام سے آخرت کا ذکر کر لیتے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بول رہی ہوں آخرت کے بارے میں، بہت آرام سے بول رہی ہوں، آپ بہت آرام سے سن رہے ہیں، یا کبھی ہم نے کسی بڑے عالم سے سن لیا تو سن کے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہم سب پھر سے فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر واقعاً جب آپ اس کا دقیق مطالعہ کریں گے تو اس وقت ہم سب کو سمجھ آئے گا کہ آخرت کو وہ لوگ جو بہت ہی سبک، بہت ہی ہلکا شمار کرتے ہیں، آخرت اصل میں ہے کیا، ہمارا آخرت میں کیا حال ہونے والا ہے، اور اگر ہم گناہگار انسان اس دنیا میں تھے۔ ناظرین محترم، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات پر سب سے زیادہ برتری دی اللہ نے۔ اس دنیا کی تمام نعمتیں، تمام انعام، تمام ضروریات اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا، اور عقل جیسی نعمت دے کر اللہ نے انسان کو حیوان سے جدا کیا۔ ورنہ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو ناظرین محترم، انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے۔ انسان جیسے کھاتا ہے جانور بھی کھاتے ہیں، جانور جیسے سوتا ہے انسان بھی ویسے سوتے ہیں، جانور دوڑتا ہے انسان دوڑتے ہیں، ساری صفات ایک دوسرے سے ملتی ہیں، لیکن فقط ایک چیز کہ جو انسان کو حیوان سے الگ کر دیتی ہے وہ ہے عقل، کہ انسان کے اندر اللہ نے عقل جیسی نعمت دے کر اس کو دوسری مخلوقات سے، دوسرے حیوانات سے جدا کر دیا اور دوسروں پر برتری دے دی، اور عقل جیسی نعمت دے کے ان تمام باتوں کو بھی سمجھا دیا کہ دیکھو اگر دنیا میں تم نے ایسے زندگی گزاری تو ہم اس کی جزا تمہیں آخرت میں اس طرح سے دیں گے۔ اور آخرت ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والی وہ جگہ ہے۔ لیکن ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جانوروں سے وہ مختلف ہے عقل کی بنیاد پر، لیکن روایات میں یہ آیا ہے کہ یہی انسان اس دنیا میں کہ جو جانوروں سے آج مختلف ہے، جو جانوروں پر برتری رکھتا ہے اپنی عقل کی وجہ سے، اگر انسان اس دنیا میں اپنی عقل کا صحیح سے استعمال کر کے اپنے اعمال کو صحیح نہیں رکھتا تو پھر یہی انسان ہوگا اور روز محشر ہوگا اور وہ جانور کی شکل میں وہاں پر محشور کیا جائے گا۔ اس بارے میں رسول اللہ کی بہت ساری احادیث موجود ہیں، امام صادق علیہ السلام کی بہت ساری احادیث اس سے ریلیٹڈ موجود ہیں کہ انسان اپنے الگ الگ گناہ کی وجہ سے الگ الگ قسم کے جانوروں کی شکل میں محشور کیا جائے گا۔ آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے اپنے آپ میں، کہ یہاں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہاں وہ جانور ہیں، ہم جانور سے بہت الگ ہیں، لیکن ایک ایسا ججمنٹ ڈے، ایک ایسا دن کہ جہاں پر پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے اور وہاں پر ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اس طرح سے پہنچ جائیں کہ جہاں پر ہمیں کبھی یا خنزیر کی شکل دے دی جائے یا چیٹی کی شکل دے دی جائے، یا ہمارے جسم سے ایسی بدبو آنے لگ جائے کہ اہل محشر اپنا منہ پھیر لیں۔ کیا یہ درست ہے کہ اللہ نے جب ہمارے پاس اتنی بہترین ہدایت کا بھی انتظام کیا اس کے باوجود
بھی ہم اپنے اعمال کو ایسا بنا لیں کہ کل کو ہمیں یہ تمام چیزیں فیس کرنی پڑیں؟ ہرگز ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک عقل، ایک بہترین عقل رکھنے کے ناطے جو اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی ہے، ہم انسان کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم انسانوں کی فکر تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ ہم بہترین شکل میں وہاں پر محشور کیے جائیں، نہ یہ کہ کسی جانور کی شکل میں ہم محشور کیے جائیں۔ جس وقت قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ دن کہ جب گروہ گروہ لوگ نکلیں گے اپنی قبروں سے، جب اس آیت کے بارے میں رسول اللہ نے اپنے صحابیوں کے درمیان بتایا تو رسول اللہ بہت زیادہ گریہ کرنے لگے۔ جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، تو رسول نے جواب میں کہا کہ تم نے بہت دقیق سوال مجھ سے کر لیا ہے، بہت سخت سوال تم نے مجھ سے کر لیا ہے کہ گروہ گروہ کر کے لوگ نکلیں گے۔ اب امام صادق علیہ السلام نے اس گروہ گروہ نکلنے پر اس کی جو تشریح کی ہے وہ اسی بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اسی شکل میں وہاں پر حاضر ہوگا۔ ناظرین محترم، ہر گناہ ایک اثر رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو، ہر ایک گناہ کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے۔ آج نہیں تو کل ہمارے سامنے اس گناہ کا اثر ضرور آتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اچھا اس سے پہلے میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں کہ بہت سے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور وہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اور جب پھر اس قسم کے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں نا کہ جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے اثرات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پھر ہم ان اثرات کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ بہت چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں کہ اکثر بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کریں، رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ علماء کہتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نیند اڑا دیتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے شاید ہمیں کوئی بیماری لگ گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج پتہ نہیں میرا کیوں اتنا دل گھبرا رہا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن دل گھبرا رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے گناہ ہیں کہ جو تمہیں بے چین رکھتے ہیں، تمہیں بے قرار رکھتے ہیں، لہٰذا ہر وقت خداوند عالم کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، اپنے گناہ کی توبہ کیا کرو، کیونکہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا اندازہ تمہیں خود بھی نہیں ہوتا کہ تم نے کون سے گناہ انجام دے دیے۔ اور سب سے بڑا گناہ جس کو شمار کیا گیا ہے شرک کے بعد وہ یہ کہ حق الناس، کہ اگر ہم نے کسی بھی انسان کے حق کو ضائع کیا ہے، اس کو کسی بھی طرح سے اذیت پہنچائی ہے، تو اس دنیا میں تو ہم اس گناہ کا اثر دیکھیں گے، اور آخرت میں جس طرح سے دیکھیں گے وہ شاید ہم دیکھنے لائق نہیں رہیں گے۔ کیونکہ اس دنیا میں آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی زیادتی کرتے ہیں، کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم کرتے ہیں، کسی کے اوپر بہتان لگایا، کسی کے اوپر الزام لگایا، کسی کو پریشان کیا، یا پھر اپنے اعزاء و اقربا میں جو حقوق، جو رائٹس اللہ نے ان کے کندھے پر ڈال رکھے ہیں ان کو نہیں پورا کرتے۔ علماء کہتے ہیں ان تمام گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، آخرت میں جو ہم دیکھیں گے وہ تو دیکھیں گے لیکن اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور روایت میں جو آیا ہے کچھ اعمال سے ریلیٹڈ کہ فلاں اعمال کی وجہ سے انسان اس شکل میں آئے گا، تو اس میں سب سے پہلے اس بارے میں آیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں سود لیتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، وہ روز محشر بندر کی شکل میں محشور کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں بہت سے گھرانوں میں کہ اگر صبح صبح کا وقت ہے اور اگر بندر آ جائے یا بندر کا کوئی ذکر کرے تو انسان فوراً الجھ جاتا ہے، اسے بندر جیسا جانور نہیں پسند ہے کہ نہیں صبح صبح بندر کا ذکر مت کرو، ایسے جانور کا ذکر مت کرو۔ لیکن آپ سوچیں کہ اس دنیا میں جس بندر سے ہم اتنا الجھ رہے ہیں، خدا نخواستہ کل کو اسی بندر کی شکل میں ہمیں محشور کیا جائے۔ یا وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں تکبر کرتے ہیں، خود کو برتر افضل سمجھتے ہیں، سپیریئر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو انفیریئر سمجھتے ہیں، ان کو اللہ چیٹی کی شکل میں محشور کرے گا تاکہ وہ لوگوں کے قدموں کے نیچے آئیں، کیونکہ اس دنیا میں انہوں نے خود کو برتر سمجھا تو روز محشر اللہ انہیں دکھائے گا کہ تم جو خود کو برتر سمجھ رہے تھے اصل میں تم لوگوں کے قدموں میں رہنے کے لائق ہو۔ یا اس کے علاوہ
وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے مظلوموں پر ظلم کیا ہے، وہ اس طرح سے وارد ہوں گے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں آگ لگی ہوگی۔ یا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دی، جھوٹ بولا، چغل خوری کی ہے یا تہمت لگائی ہے، تو وہ اس طرح سے محشور کیے جائیں گے کہ ان کی زبان باہر کی جانب لٹکی ہوئی ہوگی اور ان کی زبان سے آگ نکل رہی ہوگی۔ آپ سوچیں ناظرین محترم کہ یہ کتنی سخت بات ہے، یہ ہم اس چیز کو سچ میں کس طرح سے فیس کریں گے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کی چیزوں کو فیس نہ کرنا پڑے، اس لیے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم اس دنیا میں فالو کریں کہ جن چیزوں کو اللہ نے، رسول نے اور ائمہ نے ہمیں بتایا کہ جس کی وجہ سے ہم ان تمام قسم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اور ظاہر ہے یہ وہ عذاب ہے کہ جس کو خود پروردگار عالم نے کہا ہے کہ عذاب علیم، کہ یہ دردناک عذاب ہے، یہ ایک بڑا عذاب ہے۔ ناظرین محترم، خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہر ایک مومن اور مومنہ کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں ائمہ علیہم السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل بیت کی شفاعت نصیب کرے، اور اس سے پہلے عالم برزخ کے سفر میں خود اپنے اعمال کے ذریعے اس عالم برزخ کو ہم بہترین طریقے سے گزار سکیں، اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔